مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری اسوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ ہم جب بھی اس کے سندر قدموں میں آتے وہ ہمیں ایک نئی برکت، نیا مسا اور نئی قوت دیتا ہے۔ خدا باپ کے لیے، اس کے بیٹے یسوع کے لیے، پاک روح کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ اور میرے عزیزو، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور برکت چاہتا ہوں جو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، واچ کرتے، لائک کرتے ہیں، اور ان سب کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ خداوند ان سب کو، آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے میں بڑھنے کا اور قائم رہنے کا فضل بخشے۔ آج بھی بائبل مقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ یسوع خدا کا کلام ہے۔ حوالہ جات کی روشنی میں ہم اس کو جانیں گے کہ یسوع خدا کا کلام ہے۔ کلام کا مطلب ہے بات چیت، گفتگو، یعنی یسوع کیا ہے؟ خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلام، یعنی بات چیت اور گفتگو ہے، یعنی خدا کی گفتگو، یعنی جس نے خدا کی گفتگو کو سننا ہے تو وہ یسوع کو سننے والا، یعنی اس کے کلام کو سننے والا، اس کی باتوں کو سننے والا بنے۔ اور جب ہم یسوع کی باتوں کو سنتے ہیں، یسوع کو ہم سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سن رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 19ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ یعنی کون؟ یسوع مسیح۔ وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے، یعنی بنی نوع انسان کی جو خاطر اس نے اپنی جان دی، اور خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک وہ پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ یسوع کا نام کیا ہے؟ کلام خدا جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ جیسے یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اور بلکہ ہم جب پہلے باب کی 14ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ کون؟ خدا کا بیٹا یسوع، جو خدا کا کیا ہے؟ کلام ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کون ہے؟ خدا کا زندہ کلام خداوند یسوع مسیح ہے، اور اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ کیا ہے؟ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کلام خدا، جو مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح یوحنا کی انجیل اور اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں، ابتدا میں، یعنی دنیا کو جب بنا رہے تھے، ابتدا میں کون تھا؟ کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ کون؟ یسوع مسیح کیا ہے؟ کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ اس لیے کلام کیا ہے؟ خدا ہے۔ اور پھر کلام ہی مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر، جو ہم یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 14 آیت پڑھتے ہیں، معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے خدا کے بیٹے کا جلال۔ اس لیے میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ آج ہمیں اس بے دینی، نفسانی، شیطانی دور کے اندر اس بات کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ یسوع مسیح ہی خدا کا زندہ کلام ہے۔ اور نہ صرف خداوند یسوع مسیح خدا کا زندہ کلام ہے، بلکہ یسوع خدا کا انکشاف کرتا ہے۔ انکشاف کا مطلب ہے ظاہر کرتا ہے۔ اور دوسرا کرنتھیوں اور اس کے 4 باب کی ہم 6 آیت پڑھتے ہیں
تو اس میں لکھا خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے کیا ہے؟ جلوہ گر ہو۔ تو اس حوالے کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یسوع خدا کو اس کی انکشاف، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ تاریکی میں سے نور چمکے اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کی جلال کی پہچان، خدا کے کس کی؟ خدا باپ کی، آسمانی باپ کی پہچان کا نور کون؟ یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ تو خداوند کے چہرے کے نور سے، یسوع مسیح کے چہرے کے نور سے جو جلوہ گر وہ ہوتا ہے، چہرے سے نور جلوہ گر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی انکشاف کرتا ہے، خدا کے، بلکہ خدا کو کیا ہے؟ ظاہر، انکشاف کا مطلب ظاہر کرتا ہے کہ کیا ہے؟ وہ خدا ہے۔ اور جیسے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اسے کیا کیا؟ ظاہر کیا کہ خدا کیسا ہے۔ خدا کا اس نے انکشاف کیا، ظاہر کر دیا کہ خدا کیا ہے؟ ایسا خدا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نہ صرف خدا کا کلام بلکہ خدا کا انکشاف جو ہے، یعنی وہ خدا کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم یسوع کو غور سے دیکھتے، یسوع کی پہچان کو جانتے، اسے پہچانتے ہیں، تو یسوع کیا ہے؟ یسوع اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا بھی ایسا ہی ہے۔ بلکہ جو ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ خدا، یسوع نہ صرف خدا کا کلام بلکہ خدا کا انکشاف کرتا ہے، بلکہ خدا یسوع کی معرفت کیا ہے؟ کلام کرتا ہے۔ یسوع خدا کا کلام ہے اور پھر خدا یسوع کی معرفت کلام کرتا ہے۔ معرفت کا مطلب ہے جاننا، معرفت کا مطلب پہچاننا، یعنی واقفیت کو حاصل کرنا ہے۔ تو خداوند یسوع کیا ہے؟ وہ معرفت کلام کرتا ہے، یعنی خدا یسوع کی معرفت کیا ہے؟ کلام کرتا۔ نہ صرف یسوع خدا کا زندہ کلام بلکہ خدا یسوع کے ہی معرفت جو ہے وہ کلام کرتا ہے۔ جیسے عبرانیوں کے نام پالوس کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور ترا بترا نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ یعنی خدا کیا ہے؟ خدا یسوع کی معرفت کلام کرتا، اور یسوع معرفت کا مطلب میں نے بتایا کہ جاننا اور پہچاننا ہے۔ یعنی یسوع جو ہے، یسوع خدا کا کلام اور یسوع خدا کا انکشاف ظاہر کرتا ہے، بلکہ یسوع ہی کے وسیلہ سے ہم خدا کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہم نے آیت پڑھی ہے، عبرانیوں کے نام پالوس کا خط پہلا باب پہلی اور دوسری آیت، اس میں ایک لفظ لاسٹ میں آیا ہے کہ وارث ٹھہرایا۔ وارث کا مطلب ہے حقدار، یعنی جو کچھ خدا کا ہے وہ یسوع کا ہے اور اس پر یسوع ہی کا سب کچھ کا حق ہے۔ بلکہ لاسٹ آیت کے لاسٹ میں لکھا ہے کہ جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ عالم کا مطلب دو اس کے مطلب ہے جس کو آج میں کلیئر کرنا، اور یہ دونوں مطلب جو ہے یہ یسوع پر جو ہے باقاعدہ طور پر پورے ہوتے ہیں۔ یعنی پہلا مطلب کیا ہے کہ صاحب علم، ایسا شخص جس کا علم ہو، جس کو علم ہو، یعنی کیا ہے
وہ شخص صاحب علم یعنی جس کے پاس علم ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یسوع جیسا عالم دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ یسوع ہی وہ عالم ہے جس سے ہم سیکھ سکتے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو عالم کا مطلب ہے وہ ہے دنیا، کائنات، یعنی دنیا کائنات بھی کیا ہے؟ یہ بھی یسوع ہی کے وسیلہ سے کیا ہے؟ پیدا ہوئی ہیں۔ اور کیا لکھا ہے آیت کے لاسٹ میں کہ جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، یعنی دنیا اور کائنات جو ہے وہ اسی کے ہی وسیلہ سے کیا ہے؟ بنی ہے اور ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یسوع کو ہمیں باقاعدہ طور پر سمجھنا ہے، اور جب ہم یسوع کو باقاعدہ طور پر اپنی زندگی میں لیتے، یسوع کو جانتے پہچانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یسوع کو خدا کا کلام، یسوع خدا کا انکشاف کرتا، اور خدا یسوع کی معرفت کیا ہے؟ کلام کرتا ہے۔ بلکہ یوحنا کی انجیل اور اس کے 8 باب کی 38ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا وہ کہتا ہوں۔ یعنی جو کچھ یسوع نے باپ کے ہاں، یعنی کیونکہ وہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ باپ کی کیا ہے؟ گود میں ہے، اکلوتا بیٹا باپ کی گود میں ہے، اس نے ظاہر کیا۔ تو اسی طرح یوحنا کے 8 باب کی 38ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا وہ کہتا ہوں۔ یعنی خدا کیا ہے؟ اپنے بیٹے یسوع کی معرفت کلام کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو جانیں۔ آج باقاعدہ طور پر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ یوحنا کی انجیل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو کامل خدا کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس لیے آئیں ہم پورے طور پر اس کامل خدا کو، یعنی خدا کے کلام کو، جو خدا کا انکشاف کرتا اور خدا پھر اسی کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اسے لینا ہے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ اور یسوع کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ اب جب کہ کرسمس سیزن شروع ہو چکا ہے، اور کرسمس جو ہے وہ یسوع کی پیدائش، یعنی کرسمس نجات، اور یسوع کا مطلب بھی نجات ہی ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ اس مبارک مہینہ کے اندر ہم سب سے پہلے یسوع مسیح کی پہچان کو حاصل کریں، اور پھر باقاعدہ طور پر ہم اس میں بڑھتے ہوئے اپنے باپ کو، آسمانی باپ کی اس باقاعدہ طور پر جو ہے پہچان کو حاصل کرتے ہوئے روئے زمین پر اپنی زندگی کو باعث برکت گزاریں، اور اس کرسمس کو ہم کیا ہے؟ با مقصد کرسمس بنا دینے والے لوگ بن جائیں۔ ہم صرف جسمانی تیاریوں کے ساتھ نہیں بلکہ روحانی طور پر ہم تیار ہوں۔ اور آج جو ہے کرسمس کا جو ہے منتھ شروع ہو چکا ہے، اس میں ہم اس بات کو سیکھیں، بلکہ پورا مہینہ ہم اس بات کو جانیں کہ یسوع کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، اور یسوع جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی ہم یسوع کو دیں، اور کرسمس کی اصل خوشیوں کو اپنی زندگی میں لے کر اس کے جلال کا سبب بنے۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، یسوع کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے خوبصورت کلام کی خوبصورت باتوں کے لیے۔ میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ بائبل مقدس جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، بائبل مقدس جو ہمیں زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں، حالات کے بارے میں، زندگی کے بارے میں سکھاتی ہے، ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ تیرا کلام پیارے خداوند جو سچائی ہے، ہم اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں آج کے اس کلام پر عمل کرنے کا، اسے سمجھنے کا، اور اسے اپنی زندگی میں لینے کا باری فضل دے، تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق زندگی گزاریں، اور دشمن شیطان کا کوئی منصوبہ آج تیرے کلام کے خلاف چلنے نہ پائے، بلکہ خداوند ابلیس کی ناپاک چڑیاں اس کلام کو چرانا لے جائیں۔
بلکہ یہ کلام دل کی تختی پر لکھا جائے، ذہن نشینوں، رگ رگ گودے گودے، نس نس اور بند بند میں اترے۔ اپنے کلام کی حفاظت کر اور اپنے لوگوں کو، سننے والوں کو، ہم سب کو بڑی برکت دے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، قرض دار ہیں، بے روزگار ہیں، یسوع کے نام سے ان کا قرض جاتا رہے، یسوع کے نام سے ان کو بے روزگاری جاتی رہے اور انہیں اچھا روزگار ملے۔ ہر طرح کی بیمار، دکھ، پریشانی یسوع کے نام سے لوگ کی زندگی سے جاتی رہے، لوگ شفا پائیں، صحت پائیں۔ اور اس مہینے میں جو مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر لوگ پیارے خداوند تیری پہچان کو جسمانی تیاریوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو تیار کریں اور کرسمس کی اصل خوشیوں کو اپنی زندگی میں لے کر، یعنی سب سے بڑھ کر نجات اپنی زندگی میں لے کر تیرا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ برکت دے اور کثرت کے ساتھ دے، یسوع کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سو پا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کا باری فضل دے۔ شکریہ۔